ناظرین کرام، مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ آج جو ہم موضوع لائے ہیں اس موضوع کو لانا بہت ہی ضروری تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کافی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں معلومات ہو، کافیوں کو نہ ہو۔ تھوڑے دن پہلے میں ایک آدمی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور بات چیت ہونے لگی، تو اس نے کہا کہ میں کچھ پریشانیوں میں ہوں، کچھ مصیبت میں ہوں۔ بات پہ بات نکلی تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے غسل کس طرح کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں جب واش روم میں جاتا ہوں غسل کرنے کے لیے تو 10 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوں اور پھر سارے جسم پر پانی پھیر لیتا ہوں۔ تو مجھے اس وقت اس کی بات سن کے بڑا ہی افسوس ہوا، اور مجھے یہ بات کا خیال آیا کہ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی غسل کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے، اور یہ ہم پروگرام میں غسل کے طریقے کو اور وضو کے طریقے کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہر عبادت کو کرنے سے پہلے آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ پاک نہیں ہوتے آپ کی وہ عبادت نہیں بلکہ وہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جو اس وقت علامہ جہاں صاحب موجود ہیں، پہلے تو ان سے ہم غسل کے فرائض کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، پھر ہم وضو کے حوالے سے بات کریں گے اور کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے غسل کا، اور غسل کے کتنے فرائض ہوتے ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہوتے ہیں، اور کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم وضو کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکی کی حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ پاک نہیں ہوتے، جب تک آپ صاف نہیں ہوتے، جب تک آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے پہلے غسل کے فرائض کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، کن معاملات سے فرض ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ رب العزت پاکی کو اور توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہومی ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ بتانے ہے کہ غسل میں کس طرح کے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور غسل کرنا کس طریقے سے ہمیں چاہیے۔ تو دیکھیں، جو بات آپ نے ابھی مجھے بتائی، یعنی ناظرین کو آپ نے بتائی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے باتھ روم میں یا غسل خانے میں، اس نے بتایا کہ میں جو اس پہ باتھ روم میں جا کے 10 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوں، پھر پانی پھیرتا ہوں، مجھے بڑا اس پہ میرے اندر ہی کی وہ بات پیدا ہوئی کہ یہ ہم پروگرام میں یہ باتیں ہم کہیں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں کہ طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیں، دعا بھی جو پڑھنی ہے نا باتھ روم میں جانے کی، وہ باتھ روم میں جانے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے۔ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے اشارہ ہی کرنا ہے، الفاظ اس لیے استعمال نہیں کرنے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ باتھ روم میں جب آپ جائیں گے تو وہ ناپاک جگہ ہے، وہاں پر کلام کرنا، آپ کو پتہ ہے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر فرشتوں کا آنا، پھر آپ کا بات کرنا، یہاں تک کہ آپ کا اتنا مؤدب بات، اتنی مہذب بات، اتنا ایسا کلام جو کہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کلمہ جس سے آپ کی ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے آپ کی ایمان کی پہچان ہوتی ہے، کلمہ آپ باتھ روم میں پڑھ لے ہیں، یا بہت سے لوگ پانی ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سارے کام آپ نے پہلے کرنے باتھ روم میں جانے سے پہلے۔ جب آپ اندر جانے لگیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کلمہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمام خبیث جنوں سے اور جنیوں سے، تمام لوگوں سے اللہ کی پناہ میں آپ آ جائیں گے۔ آپ نے جا کے صرف وہاں پر غسل ہی کرنا ہے، اور غسل میں سب سے پہلے جو ہے جو فرض میں ہیں، تو غسل کے جو فرض ہیں وہ 3 فرض ہیں، یا اس کو کہہ لیں کہ 3 فرائض ہیں۔
تو سب سے پہلے آپ نے کلی کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، تیسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ تمام جسم کے حصے پر پانی کا بہہ جانا، پانی ڈالنا نہیں، پانی بہہ جائے. اور پانی کے بہنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جسم کے حصے پر یا بال پر یا کھال پر پانی اس طرح چلے کہ ایسا ہو کہ کم از کم 2 سے 3 قطرے اس جگہ سے گزر جائیں. تو اتنی تعداد کے اندر جو ہے جسم پہ سے پانی کا بہاؤ چلے، تو اس کو بولیں گے پانی کا بہہ جانا. پھر آپ جو ہے اس کو کرنے کے بعد بالخصوص توجہ دیں کان کے اس حصے پر جو کہ مطلب مڑا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں کے ان حصے پر جو ہے وہ کلی جو کرتے ہیں پہلا فرض ہے جی وہ اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے تیت وغیرہ صاف نہیں ہوتے یا وہ غرغرہ نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جن کے دانت صاف نہیں ہوتے تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ دانتوں میں جو میل ہے یا کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو وہ نکال کر وہاں تک پانی بہائے، کلی کرے، اس پر ضروری ہے. پھر اس کے بعد برش کر لے ضروری ہے، جو چیز ضروری ہے اس کو اہتمام کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دانتوں کے ادھر جبڑے کے ادھر اندر سب جگہ زبان کے نیچے حلق کے حصے پر جہاں تک کہ حلق کہلاتا ہے، گلا کہلاتا ہے، وہاں تک کہ پانی کو پہنچائے. پھر اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ ناک میں پانی آیا ہے. تو اس میں کیا ناک میں پانی لے کے کھینچے کیا کریں؟ جی کھینچ کے ہی جائے گا نا اوپر، تو ناک میں پانی لے کے اس کو کھینچنا پڑے گا، کھینچ کے نرم ہڈی تک پہنچ جائے. اب ایسا بنا کھینچے کہ اس کو کھانسی آ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے. صرف اس وجہ سے یہاں تک پہنچانے کا حکم ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ناک میں پانی چلا گیا ہے. ناک کو صاف کر لینا. آج کل جو مطلب وبا چل رہی ہے اس وبا کا بھی علاج بتایا جاتا ہے کہ غرغرہ کرنا، پانی کو گلے تک پہنچایا جائے، گرم پانی کی کلی کی جائے اور ناک میں پانی کو ڈالا جائے، ناک کو صاف کیا جائے. اس سے جو ہے نزلہ یعنی کرونا وغیرہ کی ساری بیماری دور ہوتی ہے. دیکھیں سرکار نے اتنے 100 سال پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی تھیں ہمیں کہ یہ ساری چیزیں کرنی ہے، تو اس کا اہتمام ضرور کریں ناک صاف کرنے کا. پھر اس کے بعد ایک طریقہ ہے کہ جو غسل میں پانی بہانے کا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ پانی کو بہا لیا جائے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف پانی کو بہا لیا جائے. یہ مستحب طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. فرض تو یہ کہ سر کے بال سے لے کر نیچے پاؤں کے نیچے تک کے جو ہے پانی کو بہانا ہے، لیکن اہتمام یہ کر لیں کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پانی کو بہا لیں 3 مرتبہ، پھر الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ بہا لیں، پھر سر سے پاؤں تک ہر چیز پر جو ہے پانی کو بہایا جائے. یہاں تک کہ ناف کو بھی صاف کیا جائے. ہمارے گھٹنے ہیں یہ فولڈ ہوتے ہیں، ہماری کوہنیاں ہیں اس کی یہ حصہ ہے، تو یہ تمام چیزوں پر ہم نے جسم کے جس حصے پہ پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہنچانا ضروری ہے. اس کا خاص اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا، یاد رکھنا پڑے گا کہ ان جگہوں پہ ہم نے پانی کو پہنچانا ہے. اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے غسل کرنے سے پہلے اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایک سنت بھی ہو جائے گی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غسل کا ارادہ فرماتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، پھر اس کے بعد شرمگاہ دھوتے تھے، پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو دھوتے تھے جس سے شرمگاہ کو دھویا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے، پھر اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہاتے تھے. یہ طریقہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ روایت ہے حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا جب بھی کوئی غسل کرنے جائے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے، وضو کرے. چاہے اس پہ غسل فرض ہو یا وہ غسل جو ہے صاف ہونے کے لیے کر رہا ہو، یعنی جس کو بولتے ہیں شاور لے کر آ رہا ہوں میں بات سے ہو کر آ رہا ہوں، نہا کے آ رہا ہوں، پانی ڈال کے آ رہا ہوں، چاہے وہ جیسے بھی کر رہا ہوں، تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کرے تاکہ وہ جو ہے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. چھوٹا جو اس کا حدث ہوگا، جو چھوٹی ناپاکی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی جب وہ وضو کر لے گا. پھر اس کے بعد وہ اچھا بڑا کام کرنے جا رہا ہے جس کو غسل کہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں میں آ جائے گا. اور آپ کو میں نے سب سے پہلے آیت مبارکہ سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاکی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے. جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. اور پاکی صرف جسم کی ہی نہیں ہوتی ہے، دل کی بھی پاکی ہونی چاہیے، آنکھوں کی پاکی ہونی چاہیے، زبان کی پاکی ہونی چاہیے. اور ویسے بھی صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے.
مفہوم میں یہ آتا ہے حدیث بڑی کی اچھی بات کہی، اس بات جی۔ کو دوبارہ کنٹینیو لیتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی کہ جب آپ غسل کرنے جائیں تو آپ کا تیت جو ہے وہ دانت جو ہے وہ صاف ہونے چاہیے، اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے دانتوں میں تو اس کو نکال کے پھر کلی کرنی چاہیے، غرغرہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ناک صاف کر کے ناک میں پانی کھینچنا چاہیے 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی، اور پورے جسم میں ان جگہوں پہ پانی پھیرنا چاہیے جہاں پر پانی نہ پہنچ سکے، تب جا کے آپ کا غسل مکمل ہوتا ہے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن، ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے علامہ صادق نقشبندی صاحب نے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ نعت خوان ہیں ثاقب ثقلینی، ان سے ہم خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے
ثاقب سکلینی. آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, صادق نقشبندی صاحب. غسل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور غسل کے 3 فرائض کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اب یہ 3 فرائض ہیں, جب آدمی غسل کرنے چاہتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے معاملات ہیں. آج کل تو گھر میں شاور لگے ہوئے ہیں, جن کے گھر میں شاور نہیں ہیں تو مستعمل غیر مستعمل پانی کے معاملات آتے ہیں. بالٹی رکھتے ہیں یا برتن رکھتے ہیں, اس سے جو ہے وہ غسل کرتے ہیں. ان میں کس چیزوں کا احتیاط ہے, اس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا کہ غسل کے 3 فرائض ہے. اب شاید اس پر تذکرہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا کہ بھئی 3 فرائض ہیں. اب اس 3 فرائض میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جب غسل کریں نا تو شاور ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم سے پانی بہے. ویسے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ اپنے سطر عورت کو دھو دے, چونکہ بعض دفعہ وہاں کچھ اگر لگا ہوا ہوگا تو دھل جائے گا. اس کے بعد پھر بہتر طریقہ ہے کہ وضو کرے. وضو کرنے کے بعد پھر جب بندہ غسل کرنے لگے تو پھر اپنے یعنی اگر وہ یعنی کہ وہ بالٹی وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس میں سے پانی لے کر اپنے سیدھی طرف 3 دفعہ بہائے, 3 جو ہے نا دفعہ بہائے, اور پھر الٹی طرف 3 دفعہ بہائے, پھر 3 دفعہ اوپر سے پانی ڈال کر بہائے تاکہ پورے جسم سے پانی بہہ جائے, تب جا کر اس کا غسل ادا ہوگا. اب چونکہ سردیاں جب آتی ہیں اور سردیوں میں پانی کو جس کے گھر میں گیزر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, جس کے گھر میں سیزر ہے یعنی گیزر نہیں ہے تو اب اس صورت میں پانی گرم کرواتا ہے, اور کروانے کے بعد اب وہ آیا تھا تو آنے والا جب آیا تھا تو اس صورت میں وہ بالٹی میں پانی ہے تو اس کو عام طور پر چیک کرنا پڑتا ہے. چیک کرے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ زیادہ گرم ہے یا کم گرم ہے, تو اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, عام طور پر کیا کرتے ہیں بالٹی میں تھوڑا سا پانی لے کر ٹچ کرتے ہیں. اب وہ آنے والا جو آیا تھا تو وہ جب اس نے وہ تھوڑا سا بالٹی میں لے کر جب ٹچ کیا تو وہ بندہ بے وضو ہوگا. یقیناً غسل تو تب کر رہا ہوگا وہ بے وضو ہوگا. بے غسل سے مراد اس کو جنابت نہ بھی ہو, بے وضو تو ہوگا نا. اب بے وضو حالت میں اگر اس نے پانی بالٹی میں اس نے تھوڑا چیک کرنے کے لیے اس کو محسوس کرنے کے لیے اس نے جب اس نے بالٹی میں ہاتھ ڈال کر اور وہ کیا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ پورا پانی مستعمل ہو جائے گا. جب اس پہ غسل فرض ہو جائے تو وہ بالٹی میں اگر غسل پانی فرض ہو تو وہ الگ بات ہے, تو وہ سارا پانی جو ہے وہ غسل فرض ہو تو وہ تو مستعمل ہوگا. مگر کوئی بے غسل نہیں تھا یعنی اس پر غسل فرض نہیں تھا, حالت جنابت والا معاملہ نہیں تھا, مگر وہ بے وضو تھا. ٹھیک ہے. بے وضو حالت میں بھی اگر وہ بالٹی میں ہاتھ ڈالتا, تھوڑا سا پانی نکالنے کے لیے اس نے نکالا, اگر وہ مگے سے نکالتا ہے تو مسئلہ نہیں, چیک کرنے کے لیے گرم ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, ویسے کوئی نہیں. اور اگر وہ کرتا ہے, اگر ویسے ہی ہاتھ ڈال کر وہ کرتا ہے تو پانی سارا مستعمل ہو جائے گا. اور مستعمل پانی اسے کہتے ہیں جو طاہر تو ہوتا ہے مگر غیر مطہر ہوتا ہے, مطلب اب وہ وضو کے اور غسل کے استعمال میں نہیں رہا. اس لیے احتیاط یہ کی جائے کہ بندہ جب غسل کرنے لگے تو اگر پانی کو چیک کرنا ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ کسی سے مگے سے تھوڑا نکال کر چیک کرے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ مگے کا استعمال کرے, اور جب مگے سے چیک کرنے کے لیے تو مگے سے استعمال کر کے پہلے چیک کرے. ایک بات. پھر غسل میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ بیٹھ کر غسل کرتا ہے تو یہ حصہ جو ہے عام طور پر دھلنے سے یہ رہ جاتا ہے. اسی طرح پانی ڈالتے وقت کان کے اندر کی جو حصے ہیں نا, یہاں سے پانی بعض دفعہ اندر کچھ جاتا ہے, کچھ نہیں جا پاتا. کچھ جسم کے ایسے حصے ہیں جہاں پر پانی مشکل سے جاتا ہے, وہاں پانی بہانا بہت ضروری ہے. جی ہاں, وہاں پر پانی. آپ نے بڑا اچھا جملہ بول دیا تاکہ عقل مند را اشارہ کافی است, کہ عقل مند کو اشارہ مل جائے گا اور وہ بندہ اس احتیاط سے وہ کر لے. چونکہ اگر کوئی ایک حصہ بھی ذرا سا بھی اگر رہ گیا اس کا دھلنے سے تو اس صورت میں اس کا غسل ادا نہیں ہوگا. یہاں پر غسل کرنے والے ایسے بھی ہیں جو لیتے ہیں کلی. اب یہاں پر جو کرنا ہے وہ غرارہ کرنا ہے, غرغرہ کرنا ہے, تو غرغرے کے اندر ایسا پانی لے کے وہ اندر پورا دھلنا چاہیے. اسی طرح ناک کا یہ ہے نا, ناک کی یہ غرغرہ ایسا ہو کہ جس کی آواز بھی آئے, ہاں تو وہ غرغرہ ہونا چاہیے, جس غرارہ میں شرارہ ہونا چاہیے, یعنی ایسے وہ ہونا چاہیے کہ اندر تک وہ دھلے. پھر ناک کی یہ جو ہڈی ہے اس کو بانسا کہا جاتا ہے. تو ایسے کہ جب بندہ عام طور پر جب غسل کرتے وہ ناک نہیں یوں کرتے, اب اندر تک نہیں دھلتا, اندر تک نہ دھلا تو غسل ادا نہیں ہوگا. لہٰذا اس صورت میں اس کو لے کر استنشاق کہا جاتا ہے, کہ لے کر یوں تھوڑا پانی چڑھائے تاکہ کھینچے, تاکہ وہ اندر تک دھل جائے. اور جب اندر تک دھل جائے گا, ناک کی جو ہے صفائی کرنا وہ بھی ضروری ہے. دیکھیں
دیکھیں ناک کے بال جو ہے نا یہ جو ہے اس کو کاٹنا چاہیے تاکہ یہ کہ اندر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ ناک کے بال ہیں, تاکہ یہ کہ جب آپ کچھ اس طرح آکسیجن لیتے ہیں تو یہ اگر جراثیم وغیرہ ہوتا ہے تو یہ ناک کی اس میں وہ رک جاتی ہے, جو رک جاتی ہے تو وہ اندر دماغ تک پہنچتی نہیں, آکسیجن میں پرابلم نہ ہوتی نہیں, دماغ سلامت رہتا ہے, دماغ سلامت رہتا ہے, عقل ٹھکانے رہتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. اچھا, یہ پانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی برتن یا بالٹی لے کے آتا ہے اور وہ اس پہ غسل فرض ہے یا نہیں فرض ہے, اس صورت میں یہ ہے کہ وہ جو ہے مگ کا استعمال کرے تاکہ جو ہے اس کا ہاتھ اس بالٹی کے اندر نہ جائے تاکہ پانی استعمال کے قابل رہے. جب وہ جو ہے اپنا غسل کے فرائض ادا کر لے تو پھر اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر پانی کے ہاتھ چلے بھی جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہاتھ اگر دھو لیتا ہے اس وقت وہ کسی پانی سے ہاتھ دھو لیتا ہے, اس کے بعد وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے اس میں. دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہوں, بڑا اچھا زبردست یہ وہاں سے بات بن جائے گی کہ دیکھیں بندہ جب وضو ٹوٹتا ہے تو بندہ بے وضو ہوتا ہے, اور اگر غسل اگر نہیں ہے اس کا تو بے غسل ہوتا ہے. اب اس صورت میں وہ بندہ بے وضو حالت میں بھی وہ ناپاک کہلاتا ہے اور بے غسل حالت میں بھی ناپاک کہلاتا ہے, اور اس ناپاک کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بے وضو حالت میں اس کے خالی ہاتھ ناپاک ہے, اس کا خالی چہرہ ناپاک ہے, اس کا صرف پاؤں ناپاک ہے, سر ناپاک ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ناپاک میں تو اس کا پورا جسم ناپاک ہے. یہ نہیں ہے کہ بے وضو میں یہ, چونکہ وضو میں ہم صرف یہ حصہ دھو رہے ہیں, تو جب یہ حصہ دھو رہے ہیں تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ صرف یہ حصہ ناپاک ہے باقی حصہ پاک ہے, تو ایسا نہیں, پورا وجود اس کا ناپاک ہے, نجاست حکماً ناپاک ہے. ورنہ اس حال میں تو وہ قرآن کو چھو سکتا تھا مگر بے وضو حالت میں نہیں چھو سکتا, اس حالت میں نماز پڑھ سکتا تھا مگر بے وضو حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا, بے غسل حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. بالکل, مزید اس پہ اور گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ثاقب سکلانی جو انہوں نے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی, بہت بہت شکریہ ان کا اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے, مزید غسل اور وضو کے حوالے سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. ناظرین ابھی ہمیں ایک نعت خوان نے جوائن کیا ہے جس کو آپ جانتے ہیں, مشہور و معروف ہیں کراچی کے نعت خوان عمار بابا صاحب. السلام علیکم. انشاءاللہ پروگرام چلے گا تو ان سے خوبصورت نعت بھی سنیں گے. ابھی ہم علامہ جاذب کی طرف آتے ہیں اور اسی غسل کے مسائل پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ اس غسل کے مسائل پر غسل کے 3 فرائض ہیں, لیکن ان 3 فرائض کو کس طرح ادا کرنا ہے اور ان فرضوں کی کیا احتیاطیں کرنی ہے, یہ بھی آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے. ناظرین اگر یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ بیٹھے رہیں, علم حاصل کریں, اور یہ علمی پروگرام ہو رہا ہے اور دین کا علم دیا جا رہا ہے, وہ عبادت ہی ہے, تو آپ اس پہ جو ہے دیکھتے رہیں اور ہم اس پہ سوالات کرتے ہیں. اور اس سوالات کے بارے میں آپ کو کبھی اس سوال کے بارے میں پوچھنا بھی ہو تو ہمارے نمبر چلتے ہیں, کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو ہمارے نمبر چلتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں. جتنا ہم سے کوشش ہوتا ہے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان مسائل کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. علامہ جاذب صاحب کی طرف آتے ہیں کہ غسل کے بارے میں جو ہے 3 فرائض کے بارے میں ہم نے بات کی اور کس طرح ان فرائض کو ادا کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ غسل جو ہے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کو بھی اس کا غسل جو ہے وہ لازمی, کچھ روایتوں میں ہے کہ لازمی قرار دیا گیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جمعۃ المبارک جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے اور جو ہے عید کا دن بھی ہے مسلمانوں کے لیے, اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو غسل کرنا جمعے کے دن سنت میں آئے گا, نہ کہ فرض میں نہ واجب میں آئے گا. ٹھیک ہے, سنت ہے غسل کرنا, فرض اور واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس دور میں 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اب وضو کی طرف آتے ہیں. وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو کو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین.
इसका मफ़हूमी तर्जुमा बयान करूँगा कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज कायम करो तो तुम अपने चेहरे को और हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो और सर का मसा करो और पाँवों को, ये उभरी हुई जो हड्डी जिसको टखना बोलते हैं, यहाँ तक धो लिया करो। ये है वज़ू के 4 फ़राइज़ जिसकी निशानदेही कुरान मजीद फुरकान हमीद में की गई है। अगर हमारे नाजरीन को आप थोड़ा प्रैक्टिकली बताएंगे कि कहाँ तक चेहरा धोना चाहिए, कहाँ तक सर का मसा करना चाहिए, कहाँ तक हाथ, कहाँ तक पाँव, पिंडली तक, कहाँ तक? जी बिल्कुल, ये करके बता देंगे। ये नहीं, एक इशारा ये दे देना, देखें ये ज़रूरी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो इसकी निशानदेही बताई गई है, इसकी तशरीह हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर है सही कि चेहरे का जो इब्तदा है और चेहरे की जो मतलब फाउंडेशन है या इसको बॉर्डर बोलेंगे, वो ये है कि जहाँ से बाल उगते हैं यहाँ से लगा के ये थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये चेहरा है, तो इसका धोना फ़र्ज़ है। अब इसके अंदर आँखों के ये पोरवे भी आते हैं कि जो छुप जाते हैं, इसको खोल के रखना है। तो दूसरी बात, कोहनियों तक जो हाथ धोना है, तो यहाँ तक हाथ धोना ये फ़र्ज़ है। अब इससे मुझे एक हदीस याद आई कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो यहाँ तक हाथ धोया करते थे। तो आपसे पूछा कि आप इतने हाथ क्यों धोते हैं? तो आपने कहा कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो कोहनियों तक हाथ धोता है या इससे ऊपर धोता है, मफ़हूम बता रहा हूँ कि उसको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। सुभान तो अल्लाह, आपने सुभान कहा, आपने अर्ज़ की कि मैं चाहता हूँ कि जब मुझे सोने के कंगन पहनाए जाएं तो यहाँ तक पहनाए जाएं। सुभान अल्लाह, तो सुभान। और दूसरी बात, मतलब बेहतर ये है कि वो आधे बाजू तक बढ़ा के धोएं। हाँ, बढ़ा के धोए, फिक्स ऐसा ना हो कि कोनी से नीचे आ जाए या कोनी से ऊपर। फ़र्ज़ रह जाएगा, एहतियात करें कि आधे बाजू तक वो पानी बहा दें। जी, फ़र्ज़ रह जाएगा तो वुज़ू में ताख़िर हो जाएगी। अच्छा, सर का जो मसा करना है, मसा कहते हैं छू जाने को, सही है ना। अब जो है जो सर को छूना है, ये चौथाई सर का हिस्से को छूना है। अब हम पानी को ऐसे लेके इस तरह करके इस तरह करते हैं, ये मुस्तहब तरीका है, अच्छा तरीका है, अहसन तरीका है, खूबसूरत तरीका है। लेकिन अगर हमने पानी को इस तरह लेकर और इस तरह अपने सर पर से फेर लिया और चौथाई हिस्से तक के वो मसा हो गया, मस हो गया, तो वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और जो है लोग बहुत सारे देखा है कि कोई यूँ चूमता है, कि कुछ करता है, तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों के करने के। तो मैं ये कहूँगा जो सीधा सीधा तरीका है उसको ही फॉलो किया जाए। दूसरा, पाँव को जो धोया जाता है तो पाँव की उंगलियां हैं, मैं ये कहूँगा कि उंगलियों के बीच में आप जगह बना के उधर पानी को बहाएं, ताकि यूँ रहने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि पानी जाने से रुक जाए। उल्टे हाथ की उंगली होती है, इसको ऐसे छोटी उंगली को ऐसे चलाया जाता है ताकि पानी इस पर पहुँच जाए। फिर उंगलियों के इस तरफ का हिस्सा जो कि यूँ फोल्ड रहता है, उसको ऐसे करके इस तरफ को भी हाथ आप फेर लें ताकि उधर भी पानी जा सके। और जो घुटने की, पाँव की जो ये हड्डी है, इसको जो है ना ज़रूर गीला करें और इससे ऊपर तक के आपने गीला कर दें। उसी तरह जिस तरह आधे बाजू तक जो कहा गया है, जी जी, काबाइन जो कहा गया है, ये तस्निया यानी दो पर जो है ना ये वाज़े होता है कि दो चीज़ों के बारे में कहा गया है। एक काब इसको बोलते हैं, काब, अब ये दो काब जब मिल गए तो वो काबाइन हो गए, यानी दोनों टखनों तक के जो है ना यहाँ तक पाँव को धोना हैगा। तो ये फ़र्ज़ है और इसका धोना ज़रूरी है। अगर ये नहीं धोएंगे तो फिर वो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, और जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो फिर हमने वज़ू किया ही नहीं। इसमें हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि बहुत से लोग मस्जिद में उस वक्त जाते हैं जब जमात खड़ी हो रही होती है, या फिर ऐसे होता है कि बहुत से लोग पानी जो है लोटे से वज़ू कर रहे होते हैं, अपने ही हाथ से लोटे से पानी डाल रहे होते हैं। बहुत से लोगों को ये देखा है कि पहले नमाज का बता देता हूँ कि जमात खड़ी हो रही होती है तो वो जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे होते हैं, तो उनकी जल्दी करने की वजह से पानी बहता नहीं है, पानी चिपड़ जाता है। अच्छा, बहुत से लोग यूँ पानी लेते हैं, यूँ कर देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इनकी खुश्क रह जाती हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि सर्दियों में हो गई या बहुत से लोगों की आदत हो गई कि वो मसा भी करते तो यूँ चूम के फलां फलां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद जब वो हाथ धोते तो यूँ यूँ ऐसे हाथ धो रहे होते हैं, उससे पानी यहाँ आके इधर हो जाता है, हर चीज़ पे नहीं आ रहा। जबकि हुक्म ये कि हर बाल पे, हर जगह पे जो है पानी को बहना है, और बहने की जो तादाद है वो है कम से कम 3 या 2 बूंद पानी उस पे से गुजर जाए, एक एक हिस्से से, एक एक पोरवे से, एक एक चीज़ से, तो वो नहीं गुजर पाता। मतलब वो 2 या 3 बार अगर वो धो लेता है तो वो उसके 2 राउंड पूरे हो जाते हैं। बेहतर तरीका ये है कि नल के नीचे से हाथ को इस तरह करके गुजारा जाए ताकि जो है वो
پانی ہر حصے پر آ جائے. اصل میں عوام کو جو ہے نا آسان طریقے سے سمجھائیں تاکہ جو ہے ان کی سمجھ آئے اور یہ اس چیز کو جو ہے نا صحیح عمل کر سکے. یہ بتا بس اوقات ہارڈ الفاظ ہوتے ہیں علماء کرام کے تو وہ سمجھ نہیں پاتے, میں اسی لیے آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں نل کے نیچے ہاتھ لے جائیں, ہاتھ کو گزاریں, اس پہ پانی بہتا جائے, اس پانی کی سیٹنگ آپ ہاتھ سے ہی کرتے رہیں گے اس طریقے سے, تو یہ پورا پانی جو ہے ہاتھ پر گزرے گا, پاؤں پر بھی یہی گزرے گا. سر کا مسح کرنے کے لیے آپ ہاتھ کو آپ کا دھلا ہوا ہوگا, پھر اس کو گیلا کر کے آپ نے سر کے پر اس کو ایسے گزارنا ہے. یہ فرائض ادا ہوگا. یہ فرائض ہیں. اب جلدی کے چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں, فرض ادا صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ان کا وضو رہ جاتا ہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے سردیوں میں. سردیوں میں کوئی پانی لے کے ایسے چپٹا رہا ہوتا ہے. یہ پانی کو چپڑنا نہیں ہے, گزارنا ہے, بہانا ہے. تو جب سردیوں میں آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو آپ نے سردیوں میں بھی وہی وضو کرنا ہے جو گرمیوں میں کرنا ہے. آپ گرم پانی کر کے کر لیں. وہ اہتمام آپ نے کرنا ہے کہ گرم سے کرنا ہے کہ ٹھنڈے سے کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ احتیاطیں ہیں. ان احتیاطوں کو ہم نے اپنے پاس ڈائری میں اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ وضو کے انہوں نے فرائض تو بتایا اور لوگ اکثر اوقات وضو کرتے ہیں تو سنتیں بھی ادا کرتے ہیں, اس میں کیا وہ طریقہ کار ہیں؟ جیسے میرے پہلے اس میں ایک بات تھی, میں چاہ رہا تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک معلومات مل جائے گی کہ دیکھیں بے وضو ہوتا ہے تو بھی بندہ ناپاک ہوتا ہے, بے غسل ہوتا ہے تو بھی ناپاک ہوتا ہے. بے غسل میں بھی پورا جسم ناپاک ہوتا ہے, بے وضو میں بھی پورا جسم ناپاک ہوتا ہے. اور جبکہ بے وضو ہونے میں جب پورا جسم ناپاک ہے تو پھر اس صورت میں وہ صرف ہاتھ کو دھو رہا ہے, یہاں تک چہرے کو دھو رہا ہے. کس طرح ناپاک ہے؟ نجاست حکمن ناپاک ہے. ایک ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے ظاہری ناپاکی اور ایک ہوتا ہے حکمن ناپاکی, جس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے. یعنی حکمن ناپاک ہے کہ اس حال میں وہ بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ قرآن کو چھو سکتا ہے. بے غسل حالت میں تو نہ مسجد جا سکتا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے, کیونکہ حکمن وہ ناپاک ہے. یعنی ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ظاہراً ناپاک, وہ ظاہری طور پر اس کے جسم پر ناپاکی نہیں لگی ہوئی, اگر لگی ہوئی تو دھونا ضروری ہے, مگر وہ حکماً پورا جسم بے وضو میں بھی پورا جسم ناپاک ہے. اب جب پورا جسم بے وضو حالت میں ناپاک ہے تو اس صورت میں پورا جسم دھونا چاہیے بے وضو حالت میں, جبکہ وہ دھو یہ رہا ہے, یہاں تک ہاتھ دھو رہا ہے, پورا چہرہ دھو رہا ہے, پاؤں دھو رہا ہے, سر کا یہاں سے مسح کر رہا ہے. اور جب بے غسل ہو رہا ہے تو پورا جسم کو دھو رہا ہے, جبکہ دونوں میں جسم پورا ناپاک ہو رہا ہے. علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. علماء نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اور وضو ایسا معاملہ ہے جو آپ کو نماز کے لیے بار بار کرنا ہے. اسی طرح اگر قضاء یعنی کہ واش روم سے ہو کر آئے, پیشاب وغیرہ کیا, وہ کیا, تو اس صورت میں آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے, وہ آپ ناپاک ہو گئے, بے وضو ہو گئے, بے وضو تو حکمن ناپاک ہوئے. تو اب بار بار جب آپ حکمن ناپاک ہوتے ہیں تو آپ کو بار بار غسل کرنے کے لیے جانا, غسل کرنا مشکل ہے, بار بار غسل کرنا مشکل ہے, اور اللہ آسانی چاہتا ہے. تو اب یہاں اللہ نے یہ آسانی کر دی کہ بندے کے لیے کہ وہ بندہ انسان کے چار جانب ہیں. ایک نیچے کا جانب ہے تو نیچے پاؤں ہو گیا, ایک اوپر کی جانب ہے تو اوپر سر ہو گیا اور چہرہ ہو گیا, اور جہاں دائیں بائیں ہاتھ ہو گیا. اب اس نے یہ چاروں جانب کو دھو دیا. جب اس کو دھو دیا تو اللہ نے اپنے فضل سے باقی اس کو پاک کیا, اس کی برکت سے سب کو پاک کیا. اور غسل ایسا معاملہ ہے, غسل جو ہے وہ حکم میں آ گیا کہ جب تک غسل نہیں کرے گا. اور غسل ایسا معاملہ ہے شبیر بھائی کہ جو عام طور پر روزانہ 10 دفعہ واجب نہیں ہوتا, اس پر وہ نہیں ہوتا, اس لیے اب وہ کبھی کبھار غسل کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے اس جگہ پر اس کو پورا جسم دھونا فرض کر دیا گیا. ایک تو یہ. دوسرا آپ نے کہا سنت کیا ہے, تو دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں, جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کے گناہ گر جاتے ہیں, جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں. یہ گناہ سے مراد جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں. مگر حضور نے فرمایا جب بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر وضو کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کے گناہ گر جاتے ہیں. تو اس لیے بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرنا. کچھ لوگ آتے ہیں ہاتھ دھونا شروع کرتے ہیں اور وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وضو کی سنتوں میں یہاں پر ایک سنت ہے ہاتھ دھونا, دوسری سنت ہے کلی کرنا, تیسری سنت ہے ناک میں پانی چڑھانا. اب یہاں پر پوچھا گیا فقہا سے کہ یہ ہاتھ دھونا سنت, کلی کرنا سنت, ناک میں پانی چڑھانا سنت, اس میں راز کیا ہے؟ تو اصل میں پانی ایسا ہونا چاہیے جو پانی جو ہے وہ ایسا ہو جس کے اندر کوئی ایسا بدبو وغیرہ شامل نہ ہو. اب آپ ویسے لے کر دھو رہے ہوں گے تو پتہ تھوڑی, جب ناک میں چڑھائیں گے تو پتہ چل جائے گا بدبو دار ہے.
اچھا اب وہ پانی جو آپ لے رہے ہیں وہ پانی آپ کلی کریں گے تو اس کا ذائقے کا پتہ چل علامہ جائے صاحب گا. یہ بڑی اچھی بات بولی. بسا اوقات لائنوں کے اندر ایسا پانی آتا ہے جو بدبودار ہوتا ہے, تو اس کے لیے وضو کا کیا اگر وہ اس سیوریج سے مل کر آ رہا ہے تو وہ پانی ناپاک ہے, وہ پانی پورا اس اچھا اوقات جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر بدبو آ رہی ہوتی ہے. ہاں اگر وہ سیوریج سے یہ ہمارے یہاں معاشرے کی بہت بڑی مسئلہ ہے کہ آج کل سیوریج سے پانی آتا پورا غسل تو ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ اسی لیے کہا کہ غسل وضو کے فرائض ادا کرنے سے پہلے کا ہاتھ دھو لو تاکہ پتہ چل جائے پانی کیا ہے. پانی چونکہ پانی نما چیز میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ پانی نہیں ہے, اور وضو جو کرنا ہے وہ پانی سے کرنا ہے. اب یہاں پر کلی سے اس کا پتہ چل جائے گا, ناک سے جو ہے جی پانی کا دیکھنا بھی ضروری ہے. ہاں جو ہے, اور ناک سے اس کی خوشبو کا پتہ چل جائے گا کہ بدبودار وغیرہ نہیں. پھر اس کے بعد بندہ آگے فرائض کی طرف آئے گا. پھر پورا سر کا جو مسح کرنا یہ بھی سنت ہے, جیسے حضرت نے فرمایا جہانزیب بھائی نے کہ چوتھائی حصے کا وہ فرض ہے, چوتھائی حصے کا فرض ہے, باقی جو حصہ ہے وہ اس کا پورا سر کا مسح کرنا یہ سنت کہلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ عمار بابا صاحب موجود ہیں, کراچی کے مشہور و معروف نعت خوان ہے, اور ہر جمعے کو آپ ان کو دیکھتے ہیں, بڑی خوبصورت نعت یہ ہمیں سناتے ہیں. آج بھی ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. روک دیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, ہم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, ہم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں. ہم نے
خود کو گرا دیا گے بقا گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ عمار بابا صاحب کی ہم نے خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنی۔ ناظرین، غسل و وضو کے حوالے سے بات ہو گئی تھی، علماء کرام نے ہمیں بڑی ہی اچھی گفتگو کر کے ہمیں بڑے ہی احسن طریقے سے سمجھایا کہ غسل کس طریقے سے ہوتا ہے، وضو کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا ان کے فرائض ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، جانزیب سبزاری صاحب اور علامہ صادق نقشبندی صاحب، عمار بابا صاحب، ہم ان تینوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ ہمارے آنے کا اور آپ کو بلانے کا۔ بالکل۔ ناظرین، دوبارہ سے جو ہے میں ایک بات ریپیٹ کر دوں اور پروگرام میں جاتے جاتے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ غسل کے فرائض کے بارے میں ہمیں علامہ صاحب نے بتایا اور وضو کے فرائض کے بارے میں۔ غسل کے فرائض میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ وہ سمجھ لے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ 3 فرض میں سے ایک فرض کلی کرنا ہے، غرغرہ کرنا ہے، اور آپ کے دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے بلکہ بہتر ہے کہ دانت کو صاف کر کے پھر کلی کریں۔ ناک میں پانی آپ کو چڑھانا ہے، آپ کو ناک کی ہڈی تک، ناک کے گوشت تک پانی آ جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، کلی کرنا ہے، اور پورے جسم میں پانی اس طرح بہانا ہے کہ جسم کا وہ حصہ کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا اس حصے پر پانی پہنچانا ہے، پھر آپ کا غسل مکمل ہوگا، ورنہ کوئی سمندر نہا لے غسل اس کا نہیں ہوگا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، میں آپ کا میزبان شبیر میمن اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔